کہتے ہیں دیر از نو کوئنسیڈنس واٹس ایور. زندگی میں کبھی بھی اتفاق نہیں ہوتا. جو کچھ ہو رہا ہے کسی مقصد کے تحت ہو رہا ہے. اور اگر آپ میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں یا کسی بھی طریقے سے آپ اس ویڈیو میں رک گئے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ بائی دی اینڈ آف دس ویڈیو آپ کچھ نہ کچھ سیکھ کے جاؤ گے. اٹس مائی پرومس. سب سے پہلی اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ لوگوں کے بارے میں سوچنا چھوڑو, اپنے بارے میں سوچو, کیونکہ اینڈ میں لوگوں نے یہی کہنا ہے ان للہ و انا الیہ راجعون. آج سے پہلے جس کو جس کی فکر تھی اس نے اس کے لیے وہ سب کیا جو اس کو چاہیے تھا, اور آج جب نہیں ہو سکا وہ چھوڑ کے چلے گئے. تو جو آپ کا ہے وہ آپ کو چھوڑ کے نہیں جائے گا, اور جو آپ کا نہیں ہے آپ اس کو چھین نہیں سکتے. یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے, کیونکہ میں اپنی زندگی میں بہت لوگوں کے پیچھے بھاگا ہوں, اور یقین جانیے ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جب تک میں ان کو سیٹسفائی کر رہا تھا, جب ان کے ہاتھ میں کٹ پتلی بنا ہوا تھا وہ مجھ سے راضی تھے. دا مومنٹ آئی ریئلائز کہ میں ان لوگوں کو اپنے من کی بات بتاؤں وہ مجھے چھوڑ گئے. سو آج ریئلائز ہو رہا ہے وہ میرے تھے ہی نہیں. دوسری نصیحت سمجھ لیں, دوسری ریکویسٹ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کو جان لیں, کیونکہ میرا اللہ ہم سے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی موڑ کے اوپر ایک دن سوال ضرور کرے گا کہ میرے مومن بندے تھے. شیطان کے ساتھ میرا ایک بات ہوئی تو میں نے کہا, شیطان نے بولا کہ میں گمراہ کرتا رہوں گا ساری زندگی. میرے اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ جو میرے بندے ہوں گے ان کو میں فری ول دے کے اس لیے پیدا کروں, مجھے اچھا لگے گا کہ ان کے پاس فری ول ہونے کے باوجود وہ گناہ نہیں کریں گے. سو جاؤ تم اپنی کوشش کر لو, میرے جو بندے ہیں, میرے جو سولجرز ہیں وہ کبھی ڈیویٹ نہیں ہوں گے. سو اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات مجھے ہدایت دے, کیونکہ ہدایت صرف اللہ کے پاس ہے, اور اللہ تعالیٰ میرے بہن بھائی ماں باپ بزرگ بوڑھے بچے جو سن رہے ہیں ان سب کو ہدایت دے کہ ہم شیطان کے بہکاوے میں نہ آئیں, کیونکہ شیطان صرف ایک کام کرتا ہے, وسوسہ ڈالتا ہے, خوف ڈالتا ہے, ایک لالچ ڈالتا ہے, اینڈ ہم وہ گناہ کرتے ہیں. قیامت والے روز جب ہمارے سے سوال جواب ہوگی تو ہم ایک ایکسکیوز دیں گے کہ شیطان نے کروایا. شیطان کہے گا اس نے خود کیا ہے. ہاتھ گواہی دیں گے خود کیا ہے, ٹانگیں گواہی دیں گی, زبان گواہی دے گی, ہمارے ایک ایک اعضاء بولیں گے کہ گناہ ہم نے کیا ہے. شیطان کی کوئی غلطی نہیں ہے, اس نے صرف وسوسہ ڈالا تھا, وہ تو بھٹکا رہا تھا. کم گناہ تو میرے ہاتھ سے ہوا ہے نا, بھلے آپ مجھے کوئی گناہ کرنے کے لیے بول دیں, گناہ کا عمل تو میں کر رہا ہوں, آپ نے تو صرف میرے کان میں ڈالا تھا. سو وی کین ناٹ ڈو دس بلیم گیم اینڈ ایکسکیوزز, اور یہ جھوٹ مکر فریب قیامت والے دن نہیں چلے گی. حساب کتاب بہت سخت ہے. تیسرا سب سے امپورٹنٹ اور سب سے جو ضروری کام ہے وہ یہ ہے کہ مجھے اپنے کال اور فعل میں تضاد نہیں لانا. پاکستان کے اندر ہر لیول کے اوپر جھوٹ چل رہا ہے, بیکاز جھوٹ جو ہے وہ یونیورسلی ایکسیپٹیبل ہے, اور یہ ایک ٹرینڈ بن گیا ہے کہ بھائی وہ بھی جھوٹ بول رہا ہے, وہ بھی بول رہا ہے, امی بھی سکھا رہی ہیں, ابو بھی سکھا رہے ہیں, تو بس جھوٹ چلاؤ, کیونکہ جھوٹ بول کے میرا کام آسان ہو جاتا ہے اور چل جاتا ہے. بھائی جھوٹ نہیں بولنا, فیئر ہو جائیں, جو فیل کر رہے ہیں وہ بول دیں منہ پہ آ کے. اگر دل میں کسی کے لیے بغض رکھا ہے, نفرت رکھی ہے, یا اس کے لیے کوئی برا سوچ رہے ہیں, تو خدا کا واسطہ ہے پلیز فار گاڈ سیک اس کو ایک تو معاف کر دیں. دوسرا اس کے سامنے میٹھے بن کے, اس کے سامنے اس کو منافقت کر کے, اس کو کسی ایسے پوائنٹ پہ لے جا کے سرپرائز مت دیں, کیونکہ یہ میرا ایمان ہے کہ جھوٹا, مکار, فریبی, بدنیت وہ کبھی زندگی میں کامیاب ہو ہی نہیں سکتا. اگر ہم ماں باپ کے نافرمان ہو کامیاب ہو ہی نہیں سکتے. قانون قدرت اور قانون فطرت کو ایک دفعہ سمجھنا ہے. جس دن سمجھ آ گیا, سمجھ لو گے کہ زندگی میری کیوں ایسے ہے, میں زندگی کو ٹھیک کیسے کر سکتا ہوں. سو پلیز فار گاڈ سیک ڈونٹ لائی, بی ہو یو آر. کسی کے ساتھ اگر نہیں چلنا تو اس کو جھوٹے وعدے اور دلاسے دے کے اپنے ساتھ ڈریگ مت کرو. اپنے چند روپوں کے لیے یا فزیکل نیڈز کے لیے کسی کو استعمال مت کرو. خدا کا واسطہ ہے کھل کے بتا دو جو تمہارے دل میں ہے, تاکہ ایک ٹائم آئے تمہیں خود سے بھی محبت ہو, دنیا بھی تم سے محبت کرے. چوتھی سب سے امپورٹنٹ چیز جو میں نے آل آف دس ٹائم میں نے ریئلائز کیا ہے وہ ہے پرپز آئیڈینٹیفائی نہیں ہوتا ہم لوگوں سے. مجھے زندگی کا مقصد نہیں پتہ, مجھے یہ نہیں پتہ میں یہ ویڈیو کیوں بنا رہا ہوں, مجھے یہ نہیں پتہ میں جاب کون سی کر رہا ہوں, مجھے یہ نہیں پتہ میں نے پڑھنا کیا ہے, مجھے یہ نہیں, اٹس ناٹ کلیئر. سو ایک راہ فرار کے طور پہ میں کوئی بھی چیز پکڑتا ہوں اور میں کہتا ہوں ہاں آج سے یہ کریں گے. آئیڈینٹیفائی یور پرپز. دی آئیڈینٹیفیکیشن آف پرپز از ویری امپورٹنٹ. آج اگر ہم کمپیئر کرتے ہیں پاکستان کو ود دا ریسٹ آف دا کنٹری, وہ پلاننگ کے اوپر, اسٹریٹجیز کے اوپر ورکنگ کرتے ہیں, وہ اپنی تنہائی میں اپنے ساتھ بیٹھ کے پورا لائے عمل تیار کرتے ہیں. ہماری یوتھ, ہمارا بچہ آج ڈسٹریکٹڈ ہے. میں نے جب بھی کسی سے کاؤنسلنگ کی میں نے ان سے یہی سوال کیا, وٹ ڈو یو وانٹ, ویئر ڈو یو سی یور سیلف آفٹر 5 years, وٹ از یور فیوچر پروگرام. سر کچھ نہیں پتا, بس سروائیول موڈ پہ ہیں, بس گزار رہے ہیں زندگی, جس سائڈ پہ لے کے چلے جائیں گے. کوالیفیکیشن کر رہے ہیں, 4 سال یونیورسٹی کو ہو گئے ہیں, میرے پاس آتے ہیں سر ہماری کاؤنسلنگ کر دیں. میں پوچھتا ہوں آپ نے کیا کیا, عمر 30 سال ہے, آج تک یہی نہیں پتہ کہ کرنا کیا ہے. ایک چیز پتہ ہے, پیسے کمانے ہیں.
کیا کام کر کے پیسے کمانے سر وہ تو نہیں پتہ, بس پیسے چاہیے, رچ ہونا ہے, امیر ہونا ہے. اور یہی ایک وہ ہے, کیونکہ اماں ابا نے کہہ دیا تو پڑھو گے لکھو گے بنو گے نواب, تو نوابی میرے اندر آ گئی. میں نے پڑھنا لکھنا شروع کر دیا. بیس لائن کوئی نہیں ہے. آئیڈینٹیفائی دا پرپز. سب سے امپورٹنٹ چیز ہے بلیسنگز کو کیسے لیں. سکسیس, سکون, کانٹینٹمنٹ, آرام, خوشی, ان کی ڈیفینیشنز نہیں پتہ. آپ کو سکون صرف تب ملے گا جب آپ اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق کی خدمت کرو گے. اب وہ خدمت پیسے دے کے ہوتی ہے, دعائیں دے کے ہوتی ہے, کسی کو لفٹ دے کے ہوتی ہے, کسی کی اچھا سوچ کے ہوتی ہے, کسی بچے کی ہیلپ کر کے ہوتی ہے, کسی کو کندھا دے کے ہوتی ہے, کسی کو. اب میں اپنے آپ کو بولتا ہوں میں لائف کوچ ہوں. میں کیا کر رہا ہوں؟ میں ڈائٹ پلان دے رہا ہوں, میں ایکسرسائز پروگرامز دے رہا ہوں, میں اچھی بات کر رہا ہوں, میں آپ کی خدمت کر رہا ہوں. اگر کہیں کونے میں بیٹھا کوئی ایسا بچہ بچی جو اسٹرگل کر رہا تھا اپنی لائف میں, کلیئر نہیں تھا, اس ویڈیو کو دیکھ کے کلیئرٹی آ گئی مائنڈ میں, میری زندگی کا مقصد پورا ہو گیا. آئی ایم ناٹ ڈوئنگ اینڈ میکنگ دیز ویڈیوز فار دی سیک آف لائکس, کیونکہ الحمدللہ ثم الحمدللہ مجھے پوری زندگی بہت ویلیڈیشن ملی لوگوں سے, لائکس, ان کے کمنٹس, ان کی واہ واہ میں نے بہت بٹور لی. اب آ کے ریئلائز ہو رہا ہے کہ آئی ہیو ٹو بی ہمبل. اس ویڈیو بنانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اللہ کرے کہ وہ بچے جو ڈسٹریکٹڈ ہیں, وہ بچے جو ایک سلوشن چاہ رہے ہیں, وہ بچے جو پرابلم میں گھرے ہوئے ہیں, جن کے ساتھ اپنی فیلنگ شیئر کرنے کا, ایموشن شیئر کرنے کا ٹائم نہیں ہے, یا شاید وہ اتنے بلیس نہیں ہے کہ ان کے پاس پیارے لوگ ہوں, تو اس ویڈیو کے تحت میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں, لو یور سیلف, فائنڈ دا پرپز آف یور ایگزسٹنس, ٹرسٹ یور سیلف اینڈ کنیکٹ ود گاڈ المائٹی. He is the power, he is supreme, he is sovereign, he is watching you, he loves you like anything. میرا اللہ مجھ سے 70-72 ماہوں سے زیادہ محبت کرتا ہے. میرا کریٹر مجھے چھوڑے گا نہیں. خدا کی قسم میں گروں گا مجھے اٹھا لے گا, یہ میرا یقین ہوگا. تو میں جدھر بھی گروں گا میرا اللہ مجھے بچا لے گا. میری نیت صاف ہوگی, مجھے کوئی دھوکہ نہیں دے گا. اور اگر اس دنیا میں مجھے دھوکہ مل بھی گیا کوئی بات نہیں, اٹس پارٹ آف دا گیم. میرے اندر صبر آ جائے گا, یا مجھے کوئی سبسٹیٹیوٹ آپشن مل جائے گی. کیا نقصان ہو سکتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ پیسوں کا نقصان ہو سکتا ہے. پیسے میرے نصیب میں جتنے ہیں مجھے ملنے ہیں, میرے سے آپ چھین نہیں سکتے, نہ میں آپ سے چھین سکتا ہوں. روٹی اپنے ٹائم پہ ملے گی, رزق اپنے ٹائم پہ ملے گا. یہ تقدیر نے لکھ دی ہے, محنت میرے ہاتھ میں, میں وہ کر رہا ہوں, رزلٹ اللہ پہ چھوڑ دیا, بیکاز آئی ایم ٹرسٹنگ ہم بائی آل مینس. آج میں اپنی زندگی میں ہونے والے گناہوں کو سوچتا ہوں, میں آزمائشوں کو سوچتا ہوں, تکالیف کو سوچتا ہوں. ہر چیز نے مجھے ایک پوائنٹ پہ جا کے ایک لیسن دیا. سو نصیحتیں کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگلے بندے کو بتا دو کہ خدا را ادھر نہیں جانا, آگ لگی ہوئی ہے, جل جاؤ گے. میں بھی جلا تھا 10 سال پہلے. سو یا تو لوگوں کے لیے نصیحت بن جاؤ کہ آپ کو لوگ دیکھ کے عبرت حاصل کریں, یا جو لوگ عبرت حاصل کرنا والے عقل مند شعور لوگ ہیں وہ بچ جائیں. ایسے نہیں کرنا, اگر ایسے کیا تو میرے ساتھ بھی ایسے ہوگا. چوائس از یورس. اچھی اور بری چیز میرے پاس ہے. یا شیطان کے ساتھی بن جاؤ یا اللہ کے ساتھی بن جاؤ. شیطان کے ساتھی بنو گے تو گمراہ کر دیے جاؤ گے. پھر اون کرو اس چیز کو کہ میں ساری زندگی, جیسے شیطان نے کہا کہ میں تیار ہوں قیامت کے بعد ساری زندگی جلنے کے لیے. پھر مان لو اس طریقے کو. اللہ نہ کرے کہ جلنے کا فیصلہ کر لیا, فالو ہیم. اگر نہیں تو پھر سیدھے راستے کو فالو کرو, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. یہ وہ بھلائی کا راستہ ہے جس پہ میں نے چلنا ہے, یہ وہ بھلائی کا راستہ ہے جس پہ آپ نے چلنا ہے. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وٹ میٹرز, جیت کس کی ہوگی؟ ظاہری طور پہ ان کی ہو رہی ہے, حقیقی طور پہ ان کی ہوگی. آج میں 10 لاکھ روپے کما لوں, میں 20 لاکھ روپے کما لوں, حرام طریقے سے کما لوں, مجھے سکون نہیں ملے گا. وہ کہیں نہ کہیں نکل جائیں گے, نکلتے آ رہے ہیں, ہم نے سب دیکھا اپنے سرکل میں. اسٹل آئی ول چوز کہ بیسٹ یہ ہے کہ اللہ کے راستے پہ چلیں گے, اللہ اور اس کے رسول کو مانیں گے, فیئر ہوں گے, ٹرانسپیرنسی رکھیں گے, اچھا سوچیں گے, اچھا بولیں گے, خود سے پیار کریں گے. اس ساری چیزوں کے لیے ایک محنت کی ضرورت ہے. اور وہ محنت کیسے ہوگی؟ جب آپ اپنے آپ سے پرومس کر لو گے کہ آئی کین ناٹ گو دیئر, دیز آر مائی باؤنڈریز, دیز آر افرمیشنز. صبح اٹھ کے میں نے یہ کرنا ہے, شام میں میں نے یہ کرنا ہے, ایک پروگرام ہے, اسکیجول ہے. اسی سارے کے سارے پروگرامنگ کو میں نے ایک کوزے میں ڈالا ہے, اور میں نے 4-5 کوارٹرنٹس تھیوری نکالی ہوئی ہیں. مینٹل, فزیکل, اسپریچول, انٹلیکچوئل, فائنینشیل اینڈ سوشل گروتھ. یہ 6 چیزیں جو میں نے آپ کو بتا دی ہیں, اس کو لکھو, گوگل کرو, سرچ کرو. میری نیڈ آپ کو ہے, اگر آپ مجھ پہ ٹرسٹ کرتے ہو, میری اسسٹنس چاہیے, آئی ہیو اے کمپلیٹ ٹیم. وہ اس میں ایک نیوٹریشنسٹ ہے جو کھانے کا بتائیں گی, ایکسرسائز مینیجر ہیں, فیمیل کے لیے فیمیل, میل کے لیے میل, وہ ایکسرسائز کا بتائیں گے. میں سپروائز کروں گا, ڈائریکشن دوں گا, آپ ہمت کرو گے تو آپ فزیکلی اسٹرانگ, سوچیں گے اچھا, بولیں گے اچھا, کمپنی اچھی رکھیں گے, عبادت کریں گے, اللہ کو راضی کریں گے. کیسے پاسبل ہے کیونکہ مسئلہ ہو؟ اس شرٹ پہ لکھیں کیا لکھا ہوا ہے, فائنڈ یور سیلف, find the purpose of your existence, and love you all.